اس یونس علیہ السلام کے حوالے سے ایک پیغام دیا کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو وہاں انہوں نے ایک دعا فرمائی جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اس لیے تعلیم فرمائی گئی کہ یونس علیہ السلام کے پاس کوئی اس کی ریمیڈی کے چانسز نہیں تھے، کوئی حل نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھے۔ تو اس دعا کی تعلیم دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے آپ کے پاس اسباب نہ ہوں اور آپ کے پاس حل موجود نہ ہو، اس وقت اللہ سے یہ دعا کریں۔ پھر قرآن حکیم کہتے ہیں کہ یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا۔ اور ذکر ہے کیا؟ یہ اقبال جرم ہے، گناہوں کا اقرار ہے، اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا بیان ہے، اور اللہ سے معافی ہے۔ اگر ہم لوگ جتنے بھی ہیں وہ ذکر کو جو قرآن نے تعلیم فرمایا ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور ہر گھر میں اور ہر شخص ہر ادارے میں جہاں بھی بیٹھا ہے، کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے، تعلیم یافتہ ہے غیر تعلیم یافتہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس مصیبت سے آپ لوگوں کو نکال نہ دے اور آپ کو اپنی پناہ میں نہ رکھ لے۔ ایک بات میں بہت ضروری ہے جو کرنا چاہتا ہوں، ابھی تک جو اس کا علاج تلاش کیا جا رہا ہے وہ صرف ایلوپیتھک سسٹم میں کیا جا رہا ہے۔ کیا دنیا میں صرف ایلوپیتھک سسٹم ہی انسانوں کی بیماریوں کے رفع کرنے اور شفا کا طریقہ ہے؟ دنیا کی 7 ارب یا اس سے کم و بیش کچھ آبادی ہے جس میں سے شاید 20% لوگ ایلوپیتھک سے مستفید ہوتے ہیں۔ باقی ریمیننگ جو 80% دنیا ہے جس میں مختلف مذاہب کے طریقے ہیں، علاقائی طریقے ہیں، ہسٹوریکل طریقے ہیں، جس میں چائنا ہے، چائنا کے اپنے طریقے ہیں، انڈیا میں آیورویدک کے اپنے طریقے ہیں۔ ایک مستند طریقہ جو سب سے زیادہ مستند ہے وہ طب نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی ہر بیماری کا علاج، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے کہ اللہ نے آسمان سے 2 چیزوں کا علاج نہیں اتارا، باقی ہر چیز کا علاج اتارا، ایک موت کا اور ایک بڑھاپے کا۔ موت بھی آ کر رہے گی، بڑھاپا بھی آ کے رہے گا، باقی جتنی بیماری ہیں سب کا علاج موجود ہے۔ حکیم ابن سینا کے زمانے میں ایک علاقے میں ایک بیماری پھیلی اور دستوں کی بیماری بات شروع ہو گئی۔ لوگوں نے حکیم ابن سینا علیہ رحمہ سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا مجھے علاقے میں آنا پڑے گا۔ وہ اس علاقے میں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بستی کا جو سب سے بوڑھا پرانا آدمی ہے اس کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا کہنے لگے آپ کو جڑی بوٹیوں کی پہچان ہے؟ انہوں نے کہا کچھ شناخت کر سکتا ہوں۔ کوئی ایسی بوٹی یا ایسی جڑی بوٹی جو نئی اگی ہو، اس سے پہلے اس علاقے میں نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا ایک بوٹی یہاں نئی پیدا ہوئی ہے۔ آپ حکیم صاحب نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ آپ نے وہ بوٹی ساری کی ساری اکھڑوا لی اور اس کو پیس کر لوگوں کو پلایا تو سارے لوگ صحت مند ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا حکمت تھی؟ فرمایا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی بیماری کو وارد کرے اور پہلے اس کا علاج نہ مل جاؤ۔ ہمیں صرف اس کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا علاج کس میں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا علاج اس وقت آپ کے ارد گرد موجود نہ ہو۔ میں نے لوگوں کو ایڈوائز کیا ہے کہ طب نبی سے فائدہ اٹھائیں اور شہد پئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے آج شہد پی لیا اسے آج کوئی بڑی بیماری لاحق نہ ہوگی۔ کستہ شیریں، کلونجی، مہندی کے پتے، یہ شہد بھی پئیں اور اس کو صفوف کی شکل میں یا کیپسول میں بھر کے صبح دوپہر شام کھائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ایڈز، کینسر، ٹی بی اور ایسے موذی امراض جو کسی بھی دوائی سے قابو نہ آئے وہ اس سے الحمدللہ بچ نہیں سکتی، وہ کتنا ہی بڑا وائرس ہو، کتنا ہی خوفناک ہو۔ طب نبی میں ہر چیز کا علاج موجود ہے، صرف موت اور بڑھاپے کا علاج سرکار نے نہیں فرمایا۔ تو پیئیں کیونکہ یہ نمونیا کی طرح ورک کرتا ہے۔ اس کا جرثومہ اور سانس کی نالی میں جو پانی ہوتا ہے، جو پھیپھڑوں میں پانی ہوتا ہے،
اس کو یہ فریز کرتا ہے، اس کو یہ ٹکڑے بنا دیتا ہے جس سے سانس لینے میں، اور جیسے ڈبل نمونیا ہوتا ہے مریض کی یہ شکل ہو جائے۔ اگر آپ پانی بھی گرم پیئیں، جسم کو صاف رکھیں، وضو میں رکھیں، لباس صاف پہنیں، اور میل جوڑ بالکل نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جس بستی میں وبا پھیل جائے نہ اس میں کوئی داخل ہو اور نہ وہاں سے کوئی نکلے۔ تو یہ لوگ جو جذباتی طور پہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ باجماعت ضروری ہے، انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی امپورٹنس نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے واضح کیا کہ اگر تیری جان پہ بن جائے تو تو لقمہ حرام بھی کھا سکتا ہے، کیونکہ جان کی اتنی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی واضح کیا اگر تجھے جان کا خطرہ ہو تو کلمہ کفر بھی کہہ لے، بشرطے کہ تیری نیت میں نہ ہو، کیونکہ انسانی جان کی قدر و منزلت اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کا تحفظ کیا، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اپنی جان بچائیں، اپنے اہل و عیال کی جان بچائیں، اپنے محلے، اپنے شہر، اپنے ملک میں لوگوں کی جانوں کو تحفظ دیں۔ میں نے ایک سلوگن دریافت کیا اور وہ ملک کے بڑوں کو بھی گوش گزار کیا کہ جو محدود ہے وہ محفوظ ہے، اپنے آپ کو محدود کر لیں، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر نہ 10 دن کہیں گھومے پھریں گے تو کوئی پریشانی آپ پر نہیں آ جائے گی۔ توبہ کثرت سے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک موجود ہے، ایک کلمہ ہے جو آپ نے تعلیم فرمایا، ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے حفاظت کا کلمہ، ان ربی علی کل شیء حفیظ۔ جو اسے صبح پڑھے گا 100 دفعہ، اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں شام تک اس کی حفاظت کروں گا، اور جو شام کو پڑھے گا اللہ وعدہ کرتا ہے کہ میں صبح تک اس کی حفاظت کروں گا۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی، دنیا میں ہر انسان اس کلمے کو سیکھ لے اور اس کو پڑھتا رہے صبح و شام، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ ایک طریقہ اور ہے، جب آفات آتی جس سے میں دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا پہن رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے، کتنا بڑا ہے، نصیب اللہ نے لکھے ہیں، دیکھ کے پریشان میں ہو رہا ہوں کہ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس سے جتنی مرضی دوائیاں پھانک لوں صحت نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کے ذہنی دباؤ پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایک چیز بندوں کو نہیں میں آپ سے یہ ہاتھ اٹھایا، میں نے ایسے، یہ مجھے کس نے حکم دیا ہاتھ اٹھانے کا؟ میرے برین نے۔ گورن کرنے والی باڈی جو ہے انسان کو، وہ اس کا برین ہے۔ برین میں میرے ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ادھر روٹی کتوں کھا رہا ہے، یہ شاہ صاحب کا نظام کس طرح چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر میرا پورے باڈی کا سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے۔ پراپر ورک جو اس کو کرنا چاہیے، میرے مسلز کو جو ایزی رہنا چاہیے اور اس میں ہونی چاہیے الاسٹیسٹی ہونی چاہیے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ڈپریشن میں خوراک بھی بڑھ جاتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا کیا کھا گیا ہوں، کتنا کھا گیا، کیونکہ وہ نارمل نہیں رہتا۔ بات پھر وہی آگے جو آپ سے پہلے کہی تھی۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، کچھ اللہ کے ایسے نام ہیں جو ہم دیتے ہیں ان کو ریسائٹ کرنے کے لیے، کچھ دم کرتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کے سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو کیورنگ ریٹ ہے لوگوں کا وہ 95% سے زیادہ ہے، مطلب 100 میں سے، اسی لیے اتنا رش ہوتا ہے۔ مسائل سارے بندے کے 90% مسائل اپنے کریشن کے ہیں، اپنے خود۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ زنجیریں اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی ہیں اور تالا لگا کے چابی جیب میں رکھی ہوئی ہے، اپنا تالا خود نہیں کھول رہا۔ کیا حالانکہ حل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ نصیب کو ایگری کر لیں، سب سے نمبر 1 کہ جو میرے مالک کی مرضی ہے، اس نے جس کو جو دینا ہے آپ، میں اس پہ راضی ہوں۔ خوراک کو سادہ کر لیں، سونے کی ٹائمنگ کو، وہ مجھے کہنے لگی تو پکارنا چاہیے،
میں کہا جڑے میرے آنے سن وہ مجھے بینک جانے او عرفانیہ میں کہا مجھے او عرفانیہ کر کے بلا میرے اندر کوئی چینج نہیں ایک رائی دے دانے برابر میں خوش ہونا اس سے مجھے کوئی مائن نہیں ہوتا میری بیوی مجھے کہتے عرفان صاحب نہیں آتے عرفان آتے میں کہ مائن تو میں تاں کرا جب انہیں تو اباب ہاں اباب تو میں کسی کو نہیں مسئلہ ہے گوڑ اتنے پھر جاتی ہے میرے واسطے لوگ اٹھتے میں اٹھنے نہیں دیتا کہ یار مجھے کیوں کو نہیں کہا میں کوئی اسپیشل بندہ نا میں عام بندہ عام بندے کا مطلب یہ ہے شاید تھوڑا رویہ عام ہو گئے مشکل نہیں مجھے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں صحیح گل ہے تسی ہوں تکو اتنے میں آ جانا انہوں سارے پھکڑ آدمی آ جانا صحیح گل ہے پیار نہ لاؤں میں انہیں کو کی لینا تھوڑے کو کی لینا کیا بات اس کا ایک اور اینگل نہیں ہے کہ جی جب تک یہ گھنٹی گلٹ کے اندر بجتی رہے تو کم از کم آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی ضمیر میرا زندہ ہے مطلب میں محسوس تو کر رہا ہوں ٹھیک ہے مگر جب اس سے تک پہلے کوشش نہیں میں کروں گا میں نے بات سمجھائی میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہ معاف کر دے دوسرا ہاتھ اٹھا رہا ہے یا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے مجھے انصاف دے تو میں جب تک اس کے ہاتھ نیچے نہیں کراؤں گا تو کیا مجھے معافی مل جائے گی کیا بات ہے یہ ہے آپ کے خلاف ہاتھ نہ اٹھے کہ اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے اس کی گاڑی چوری کر لی ہے اس کے پیسے نکال لیے ہیں اس کے حصے کا جداد ہڑپ کر لی ہے اس کی بےزتی کر دی ہے مطلب کوئی بھی ایسا کام اسی سے گلٹ پیدا ہوتا ہے کیا بات ہے اسے کہتے ہیں اچھا یار تم بس میں مت پی تو رک جائے جب رکنا آ جائے گا نا تو چھوڑ دے گا ہم تو یہ کہتے ہیں اچھا یار تو اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بول یا بدتمیزی کی بات نہ کر باقی کرتا رہے کیونکہ وہیں سے اس کی خرابی بھی گھر سے ہوتی ہے اور درستگی بھی گھر سے ہوتی ہے رائے صاحب ہے کس طرح کے دوست ساڑا مجھے الیکٹرانکس کی دکان ہے کافی اچھی حالی بھی ہے تو انہیں میں نے کہا میں بابا جی کو لے چل بس میں لے گیا انہیں روندے کہ بابا جی میں ایک کام دس دیو میں وعدہ کرنا وہ نہیں کروں گا میرے سکون نہیں ہے یہ نہیں ہے بابا جی نے پوچھا یار اللہ خیر کرے گا انہیں کہا جی میں 5 وقت نماز پڑھنا لیکن میرے کوئی سمجھ نہیں آتی پی ایک کام دس دو بابا جی نے کہا چل ایک کام دسنا ہے آج کے بعد جھوٹ نہ ماری بس دوسرے دن کو 4-5 بجے میں نے کال کی دکان تے بیٹھے سی تے میں گیا تو نے کاغذ رکھے تے میں نے کہنا یار ہوں تک چونٹ جھوٹ مار بیٹھا ہاں تے میں تو تے وعدہ کیتا سی تے کہندے نہیں او جڑا ساڈا سپلائر ہے گجرالے مشین والا انہیں کال کی میں آ رہے ہیں کتوں میں کہ میں تو دکان تے آئی نہیں انہیں پیسے لینے تھے کہندے ایک بی بی آئی ہے تو انہوں دتی سی مینوں موٹر ٹھیک کرنے واسطے موٹر سامنے پئی ہے میں کہ بھیجی ہے تے کل آ جائے گی تو وہ میرے سامنے کرسی تھلے پئی سی تے جڑا بندہ آندا ہوندا اسی تے جھوٹ نوں چھڈ ہی نہیں سکدے تے ہن جے چونٹ ہوئے نا تے میں سوچے بھی یہ تے غلط کام میں آن نہیں پا رہا تے بابا جی کو چلیے بابا جی کو دوبارہ آ گئے تے بابا جی نے کہتے بابا جی وہ جھوٹ والا کام جڑا جی وہ تو بڑا مشکل ہو گیا کوئی اور کام دس دیو بابے نے کہتے نمازاں 6 کر لے ایک اور بتا رہا جی وہ تو پڑھ رہے ہیں 6 کر لے تے میں بھی سلام پہ بابا جی نے کہا چل یار ایک کام کر گھر نہ جھوٹ مارنا چھوڑ دے اگر اس نیج تے پہنچ چکے ہیں تے کم از کم بیوی بچیاں نال گھر لے نال یہ ساری کٹی چ یہ گناہ نہیں رہا جھوٹ گناہ نہیں ہے قطار ساڑھے دین چ نہیں ہے صفائی ساڑھے دین چ نہیں ہے انکروچمنٹ ساڑھے دین چ نہیں ہے ٹریفک قوانین یہ دین کا حصہ ہی نہیں شہر دے رکنا ایک تو دین ہے میرا مطلب ہے کامیابی دے معیار جڑے نا وہ چینج ہو چکے ہیں ٹوٹل اور میں بھی حصے دار ہوں مینوں سب 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 اور ٹوٹل اور اے بڑی خوبصورت گل کامیابی سمجھ رہے ہو نا جی ایکچولی کامیابی ہوتی نہیں ہاں آپ کے علاج کیے ہوئے وہ تمام طریقے درج ہیں اور اس کو طب نبوی کے نام سے مشہور ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن کو طب کے علم سے اللہ نے نواز دیا ان کو اپنا خاص عنایت بنا ان کو انسانوں میں معزز قرار دے دیا کہ اللہ کی سنت ہے زندگی بچانا اللہ کی سنت ہے شفا دینا یہ دونوں کام ایک ڈاکٹر کو ذمہ ڈالتے اس کو طب کا علم دے کر خود ہی طب کا علم بھی دیا یہ آفاقی علم ہے اور جڑی بوٹیوں میں یہ طاقت رکھی ان کی یہ شناخت رکھی کہ اس سے انسانی جان کو بچایا جا سکتا ہے
ان کے استعمال سے، اور انسان کو یہ علم دیا کہ وہ تحقیق کرے، جستجو کرے، اس سے کھوج نکالے اور انسانیت کو نفع پہنچائے اور اس کی زندگی بچائے اور اس کو شفا عطا فرمائے۔ خود قرآن حکیم میں اللہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو ڈاکٹر کا مقام آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیا ہونا چاہیے، اس کو اپنے اس مقام کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کو اٹین کرنا چاہیے۔ یہ اس کا مقصود ہے۔ مقصود بڑی گاڑی نہیں ہے، بڑا گھر نہیں ہے، زیادہ پیسے نہیں ہیں، مقصود ہے اللہ اور انسانوں کے درمیان معزز ہونا، کہ اتنا معزز ہو جائے اس سے انسانی جان بچے، اس سے انسانی دقتیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، اس سے شفا انسانیت کو حاصل ہو۔ کیونکہ اصل چیز کسی بھی کام کی نیت ہوا کرتی ہے۔ آپ کی نیت اگر یہ ہو کہ میرا مریض شفا یاب ہو، کہ میرے اللہ کو یہ بات پسند ہے، بھلے آپ معاوضہ بھی لے رہے ہیں، پھر وہ معاوضہ لینا سیکنڈ ہو جاتا ہے، اولیت اس بات کو مل جاتی ہے، پرائرٹی نمبر 1 پہ یہ بات ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کا اس بات پر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے آپ کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ جو اس کا اپنا فنکشن ہے، زندگی بچانا، زندگی دینا، شفا عطا کرنا، وہ آپ کے ذریعے سے اللہ کر رہا ہے۔ جب اللہ کسی مخلوق کے ذریعے سے اپنا کام کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس مخلوق کو انتہائی اعزاز عطا کرتا ہے، اور وہ پرانی مثالیں ہیں، جس کا رتبہ ہے سوا، اس کی سوا مشکل ہے۔ تو اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ وہ بنیاد ہے جو آپ کو اپنانی ہے، جس کو سیکھنا ہے، جس کو چلنا ہے۔ ٹارگٹ صرف ایک ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے پروردگار عالم کا اس علم کے ملنے پر شکر ادا کیا، اور شکر یہ ہوتا ہے۔ ادریس علیہ السلام بہت سینئر پیغمبر ہیں، آدم علیہ السلام کے کچھ عرصہ بعد ہی ہوئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کی بتائیے شکر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جو کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کی مخلوق پر اس کا استعمال کرو۔ جب آپ کو طب کا علم مل گیا، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ اس کو پراپر وے میں، پراپر طریقے سے، اچھی سوچ کے ساتھ، پازیٹیوٹی کے ساتھ لوگوں پر استعمال آرزو کریں۔ میں نے کچھ قریب رہا، کچھ طبیب بھی دیکھے، جو میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جتنے بھی جو کہ ہمیں ریکارڈ پہ اویلیبل ہیں پیغمبروں کے بعد، وہ طبیب ضرور ہوئے، کیونکہ کسی کے ولی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بیک وقت وہ آپ کی روح کا بھی معالج ہو اور آپ کے جسم کا بھی۔ اب آپ کو اللہ نے جسم کا معالج تو بنا دیا، اگر آپ اس کام کو اخلاص نیت سے کریں تو آپ روح کے معالج بھی بن جائیں، آپ کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہونا شروع ہو جائے گا۔ صرف آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، جو کچھ بھی علم مجھے اس نے عطا فرمایا ہے، جس اہلیت سے مجھے نوازا ہے، میں اس کو اس کی مخلوق پر بغیر کسی تقسیم، بغیر لوگوں کی تقسیم استعمال۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ کے شعبے میں، طب کے شعبے میں، کہ جب وہ مریض کا علاج کرتے اس کے بعد صحیح کرتے، میں نے اپنے علم کے مطابق اپنی ایفرٹس کر دی، شفایاب تو اسے، اور گریا کرتے اللہ کا اور گر گراتے کہ یا اللہ شفا تیرے اختیار ہے، مگر مجھ سے جو بن پایا ہے وہ محنت کیا ہے۔ پھر وہ لوگ اتنے معزز ہوئے
اور اللہ کی عجیب و غریب سنت ہے، آپ نیکی تنہائی میں کریں، چھپ کر کریں، راتوں کے پہر میں کریں، آپ کے ماتھے پہ لکھ دیتے زمانہ از خود آپ کا احترام شروع کر دیتے، لوگ آپ کو معزز کہنا شروع کر دیتے، آپ کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں بڑا معزز ہوں، جو یہ کلیم کرے وہ تو جھوٹا ہوتا ہے، ہر کلیمنٹ جھوٹا ہے، کلیم شیطان کا کام ہے، صرف آپ نے کرنا ہے اخلاص نیت سے۔ ڈاکٹر کے لیے اس سوچ کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی سکل ہے، وہ اس کا جاب ہے۔ جتنی پرفیکشن سے اپنا کام سیکھے گا اور اپنے کام کو کرے گا اور اس میں جستجو کرے گا اور تحقیق کا دامن نہیں چھوڑے گا اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ دنیا میں جو بھی ہو رہی ہے یہ ہوتی رہنی ہے، اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، جب تک روز سورج نکل رہا ہے روز نئے علم سامنے آئیں گے، جب تک سورج پھوٹتا رہے گا علم پھوٹتے رہیں گے، اور آپ نے ہر نئے علم سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بہت حسین ایک قول ہے، ہر زمانے کی امت کا اس زمانے کے علم میں حصہ ہوتا ہے، کوئی علم نہ اسلام کے حق میں ہوتا ہے نہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے۔ علم انسانیت کی معراج ہے، اس کی بڑھوتری ہے، اس کی عزت ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، سورس ہے۔ تو یہ آپ نے ہمیشہ پرفیکشن حاصل کرنی ہے۔ اگر کسی کی تعلیم کم ہے تو اسے فردر تعلیم حاصل کرنی ہے، کوئی اگر تعلیم بھی میکسیمم حاصل کر چکا ہے تو فردر ریسرچ کرنی ہے، اپنے آپ کو جوڑے رہنا ہے اپنے طب کے علم سے تاکہ آپ کی میکسیمم مہارت اس میں ہو، کیونکہ مہارت آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے، پیدا کرتی ہے، اور کانفیڈنس از اے سکسیس آف لائف۔ زندگی کی کامیابیوں کی جو چابی ہے وہ آپ کا اعتماد ہے، اور اگر آپ نے اپنے جاب میں پرفیکشن حاصل نہ کی، اپنی تعلیم میں کمی کوتاہی چھوڑ دی اور روز اس میں آپ نے اسٹڈی نہ کی، ہوم ورک نہ کیا، آپ یقین کر لیں آپ کسی پیشنٹ کو کبھی مطمئن نہ کر سکیں، کیونکہ انسان ایک ایسا پرندے کا علاج، گدھے کا علاج، گھوڑے کا علاج، بندر کا آپ کر لیں گے وہ آگے سے بولتا نہیں ہے۔ انسان کا جب آپ علاج کرتے ہیں اس کی بہت سی کوائریز ہوتی ہیں، وہ بہت سے سوالات کرتا ہے، اس کے ذہن میں بڑے سوالات ہوتے ہیں، اس نے بہت کچھ پڑھا ہوتا ہے، اس نے بہت کچھ دیکھا ہوتا ہے، اس نے بہت کچھ سنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کا ایسی مخلوق سے واسطہ ہے جو ترکی بترکی آپ کو سوال کرے گا، اور اگر آپ نے ہوم ورک نہ کیا ہوگا، اپنی جاب کی پرفیکشن حاصل نہ کی ہوگی، آپ جواب نہ دیں۔ ضروری ہے کہ آپ پوری ڈیڈیکیشن اور پوری ڈیووشن سے اپنا نالج جو ہے اس کو پختہ کریں۔ جب تک کہ وہ پختہ نہیں ہوگا آپ بھی پختہ نہیں ہوگا، آپ کا معالج نہ صحت پائے گا نہ اطمینان پائے گا۔ ڈاکٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ پروفیشنلی جتنی بھی اسکل اس کو میسر ہو سکتی ہے اس کو حاصل کریں۔ اسی لیے آپ کے شعبے میں لوگ اچھے کالجز تلاش کرتے ہیں، اچھی یونیورسٹیاں تلاش کرتے ہیں، اچھے استاد تلاش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، وہ ہے آپ کی پرسنالٹی۔ آپ کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے یا آپ کی داڑھی ہے تو اس کی بے ترتیب ہے، کپڑے پراپرلی چینج نہیں کیے ہوئے، بالوں کو مینٹین نہیں کیا ہوا، جوتا پالش نہیں ہے، مطلب اپنی پرسنالٹی پہ آپ نے کم توجہ دی ہوئی ہے، مریض کبھی شفا یاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ آپ کی شخصیت میں اعتماد سے بھی اس کی کوئی پرسنٹیج ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی شخصیت میں وہ پہلو سامنے آئیں کہ بندہ دیکھ کے مطمئن ہو کہ یار اس سے میں ٹھیک ہوں گا۔ کیونکہ جتنے بھی انسان جو بیمار ہوتے ہیں، بیماری پہلا حملہ ان کے نفسیات پہ کرتی ہے، ان کی سائیکی پہ کرتی ہے، سائیکولوجیکلی وہ ویک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کا معالج کو مضبوط پرسنالٹی ہو، گفتگو چنی ہوئی کریں، لا یعنی گفتگو کبھی مریض سے مت کریں۔ پتہ لگے مریض کو کہ کوئی ڈاکٹر مجھ سے بات کر رہا ہے
جس نے مجھے شفا یاب کر دینا ہے. اپنا کانفیڈنس آپ نے اس کے اندر انڈیل دینا ہے، اس کو ڈلیور کر دینا ہے. وہ کانفیڈنس آپ کے لباس سے، آپ کے سٹائل سے، آپ کے طریقوں سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے چلنے سے، آپ کے مسکرانے سے عیام. یہ بہت ضروری ہے کہ مریض کے پاس جانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کس شکل و شباہت میں. ورنہ بعض اوقات داڑیاں بڑی ہوتی ہیں، پتہ لگتا ہے کہ یا اس کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، یا یہ مقروض ہے، یا یہ بیمار ہے. اس کے تاثرات آپ کے پیشنٹ پر کبھی بھی ہیلدی نہیں آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمارداری کو اسلام کا حصہ قرار دیا. ایک معاشرے میں جو آپ کا حق ہے اس کو اس کا حصہ قرار دیا کہ آپ تیمارداری ضرور کریں، اور اس کے طریقے بھی بتلائے کہ آپ جائیں گے، مریض کو امید دلائیں گے، مایوس نہیں کریں گے کسی حالت میں بھی. بھلے آپ کو کتنے یہ انڈیکیشن مل رہی ہو کہ یہ جانور نہیں ہوگا یا اس کو صحت نہیں ہوگی، مگر کیونکہ اس کے مقدر میں کیا لکھا ہے، یہ خالص اللہ کا کام ہے، آپ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کریں. اگر ڈاکٹر مایوسی پھیلائے اس کا مطلب ہے اپنے پیشے کا باغی ہے، اپنے پیشے کا جو اس کو لحاظ کرنا چاہیے اس نے وہ لحاظ طرف کرتے ہیں. ایک تو خود کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر کو، اور نہ مایوسی کی بات کرنی چاہیے. میں ایک بات، میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں اکثر سنتا ہوں اور مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جو میرے پاس لوگ آتے ہیں، جیسے مسکولر ڈسٹرافی ہے، اس کے مریض آتے ہیں. ریٹارڈیڈ یا سیمی ریٹارڈیڈ بچے ہیں، ان کے مریض آتے ہیں. یہ اور ایسے کینسر کے بڑے ایڈوانس اسٹیج کے مریض آتے ہیں. اکثر ڈاکٹروں سے میں نے سنا، بدقسمتی سے، اللہ جانے وہ کون ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کا تو علاج ہی نہیں ہے، اس کا تو علاج ہی نہیں ہے. آپ کے علم میں اگر یہ بات ہے، آپ یہ کہیں کہ میرے علم میں اس کا علاج نہیں ہے، یہ مت کہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ کلمہ کفر. اس لیے اللہ نے آسمان سے دو چیزوں کے علاوہ ہر چیز کا علاج اتارا ہے. انسان تحقیقات کر رہا ہے، کہاں تک آ پہنچا ہے، اور اس کا سفر بہت آگے جاری ہے اور رہے گا. دو چیزیں ایسی ہیں جو قیامت تک ان کا علاج کائنات میں نہیں اتارا جائے گا، اور پتہ نہیں ہم آگے نہیں کہہ سکتے. ایک موت وہ آ کر رہتی ہے، اور ایک بڑھاپا وہ آ کر رہتا ہے. باقی کوئی بڑی سے بڑی بیماری، کل بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے علاج دریافت ہوتا ہے. انسان کی تحقیق و جستجو جاری رہتی ہے. مایوسی کا کلمہ کبھی بھی مریض کے لیے یا مریض کے سامنے ڈاکٹر کو کسی حال میں بھی ادا نہیں. جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. پر امید رہنا ہے، خود بھی مریض کو بھی پر امید کرنا ہے. اور مریض کے پاس آپ جب بھی جائیں، اہتمام اگر کریں، اہل مغرب میں اس کو سیکھ لیں. اگر ڈاکٹر بھی اپنے مریض کے پاس ہاسپٹل میں بھی، تو ایک پھول ہاتھ میں لے کے جائیں. پھول زندگی کی علامت ہوتا ہے، امید کی علامت ہوتی ہے، خوشبو بکھیرتا ہے. اور پھول لے کے جب جائیں گے تو وہ جو خوشبو ہے وہ جراثیم خوشبو ہوتی ہے. جراثیم کو مارنے کا بھی کام خوشبو کرتی ہے، اور یہ پازیٹیو وے ہے جراثیم کو مارنے کا. آپ خوشبو بن کے جائیں، اپنے اوپر بھی خوشبو چھڑک کے مریض کے پاس، آپ اس کے جراثیم سے بھی محفوظ رہیں، اور اس کے لیے زندگی کی اور امید کی نوید کی. ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہے کسی حال میں اپنے ذاتی معاملات. انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل لگے ہوئے، مایوسی اس کے پاس نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ مسیحا مایوس ہو جائے تو زندگی کس کی بچے گی؟ جب مسیحا ہی مایوس ہو جائے تو کوئی بچ پائے گا؟ اس لیے مایوس کبھی نہیں ہو.
ڈاکٹر کے لیے ایک بات اور بہت ہی اور وہ ہے ایثار، قربانی، سیکریفائس کرنا. آپ اپنی کسی فنکشن میں، کسی تقریب میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، کسی اور ایسے کام میں ہیں اور مریض کی جان پہ اس وقت آپ کو اپنی یہ ساری چیزیں، اپنی خواہشیں، اپنی انجوائے، اپنی نیند سیکریفائس کر دیتی، فن آنے کے لیے. یہ آپ کو جاگنا، یہ اپنے ذاتی فنکشن کو چھوڑ کے مریض کے لیے چلے جانا آپ کو چڑچڑانا بنا، آپ کا موڈ خراب ہو، آپ کو غصہ نہ آئے، آپ اس کو بوجھ محسوس نہ کریں، انجوائے کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنا موزز کر دیا کہ میں تیرے ایک انسان کی جان بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اس کو آپ نے اعزاز سمجھنا ہے، سیکریفائز کرنا سیکھنا ہے. اگر ڈاکٹر ایثار نہیں جانتا سوری وہ مریض کے دل میں نہیں بس سکتا. مریض کے دل میں وہ ڈاکٹر بستا ہے کہ جو سیکریفائز کرتا ہے مریض کے لیے، اپنی راحت کے لمحے چھوڑتا، گرم بستر چھوڑتا، کسی پارٹی یا فنکشن کو جس میں یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے. خدا را وہ ڈاکٹر نہ بنے، تو نہ بھلے کسی اور پیشے وہاں پیسے کمائے. یہاں تو اس سوچ سے کام کرنا ہے کہ میں نے اللہ کا مقرب بننا ہے، اللہ کے رسول کا مقرب بننا ہے. ڈاکٹر کا ہر لمحہ عبادت ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ کا ایک قول ہے بہت ہی خوبصورت ہے. برصغیر میں دین کے لحاظ سے بھی بہت بڑی پرسنالٹی ہے. وہ کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے. خدمت سے اللہ ملتا ہے. تو کون ہوگا ہم میں ایسا جو اللہ سے ملنا نہ چاہے؟ اور آپ کو تو کتنا بڑا اس نے ذریعہ بنا دیا طب کا علم عطا فرما کے کہ آپ کو تو بہت زیادہ چانسز مل گئے اللہ کے مقرب ہونے کے، اللہ کو پا لینے کے. کیونکہ حدیث قدسی ہے، غور کیجیے اس پہ، کیا حسین حدیث ہے. اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میں بیمار ہوا، کیا تو میری تیمارداری کو آیا؟ بندے نے کہا پروردگار کیا تو بھی بیمار ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، اگر میرے مریض کے پاس آتا تو مجھے وہی پاتا. جب مریض کے پاس اللہ موجود ہے، اس سے جڑا ہوا ہے، ڈاکٹر سے زیادہ کس کو چانس ہے اللہ کو پانے کا؟ اللہ کو پانے کا چانس ڈاکٹر سے زیادہ کس کو اویلیبل ہے؟ تبلیغ کے بڑے چرچے ہوتے ہیں، بڑے مراکز بنے ہوئے ہیں دین کی تبلیغ کے، مگر ایک لمحہ کے لیے سوچیے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. برصغیر ہندوستان اور پاکستان میں عیسائیت نہیں تھی، عیسائی مبلغین نہیں آئے. بے شمار شدت، بے شمار ویش، بے شمار مسلمانوں نے عیسائیت قبول کی. کبھی سوچا آپ لوگوں نے اس پوائنٹ پہ، اس پہ غور کیا کہ کیوں قبول کی عیسائیت لوگوں نے؟ ان کے ساتھ جو ڈاکٹر آئے تھے انہوں نے انسانیت کی خدمت کی. مدر تریسیا کا نام آتا ہے. کوڑی کا علاج کیا، اندھے کا علاج کیا، اندھوں کے ہسپتال بنا دیے، دیگر ہسپتال بنا دیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے اسکول کھول دیے.